الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم 15ویں پارہ کے مضامین کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ معراج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر نامہ ہے، اور سفر نامہ کے اندر جس چیز کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ نے وہ اس آیت میں وہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا سفر کرایا کس نے، سفر کیا کس نے، سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور سفر ختم کہاں ہوا، اور سفر کرانے کا مقصد کیا تھا۔ تو اس آیت میں اجمالاً یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ واقعہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائکہ اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے، اور اس کی مزید تفصیلات وہ سورہ نجم اور احادیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے۔ اگلی آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، مطلب اللہ کی قضاء و قدر جو طے ہے وہ ہو کر رہے گی، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا، اور بندے سے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو، اور آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک اتمام حجت کے لیے رسول نہ بھیجیں۔ اگر ہم عذاب دے رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے تمہیں حق کا راہ دکھایا، حق بتایا، تم نے پھر بھی انبیاء کو جھٹلا دیا، انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو فرمایا اتمام حجت کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے مولا ہمیں تو بتایا ہی کسی نہیں تھا۔ اگلی آیت میں اللہ کی قدرت کا ایک قانون بیان ہوا ہے کہ جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عیش و عشرت کے دل دادا لوگوں کو اپنے احکام دیتے ہیں
ان پر اپنے حکم نازل کرتے ہیں، ہمارے احکامات ان تک پہنچتے ہیں، پھر وہ ان احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور عذاب کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق، ان کی جانب متوجہ کرائی گئی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہمارے ہاں یہ آیت اکثر تلاوت کی جاتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے حرمین میں یہ دیگر جو اہل لغت جو عربی جاننے والے ہیں نا، جب وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ گڑ گڑا کے روتے ہیں۔ ہم پر تو اثر ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف برکت والی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن میں غور و فکر کیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی گہری بات ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے معنی بعد حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ کسی کو اپنا بچپن نہیں بھولنا چاہیے، اور بچپن میں والدین نے جو تکالیف اٹھائی ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ وہ دور کہ جب ہم بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، ماں خود گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، ہمیں سوکھی جگہ پہ سلاتی تھی۔ ہمارا باپ ہماری آسانی کے لیے، ہماری مشکلات سے ہمیں دور رکھنے کے لیے پورا دن محنت مزدوری کر کے آتا۔ وہ ساری چیزیں انسان کو ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے، فضول خرچی سے بچنے کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہمارے پاس کچھ آ جائے نا تو ہم لٹاتے ہیں بے دھڑک، پھر جب ختم ہو جائے تو پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ دین نے ہمیں کفایت شعاری سکھائی ہے کہ ایک پلاننگ کر کے، ایک منصوبہ بندی کر کے اس کے مطابق چلا کرو تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ جب آ جاتا ہے تو فضول خرچیوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ختم ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہو کے بیٹھتے ہیں، اور پھر ناشکریاں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے ہماری زبان پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام بیان ہوئے کہ فضول خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ پھر فرمایا غربت کے خوف سے، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ زنا سے منع کیا گیا، قتل ناحق سے منع کیا گیا، قصاص لینے میں، یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کرنا یہ قصاص ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس میں بھی حد سے نہ بڑھو۔ اس کو تو قتل کر دیا، صاحب اس کے خاندان والے کو کسی کو مار دیا، ایک قتل ہوتا ہے، بدلے میں پتہ نہیں کتنے بندوں کو مارا جاتا ہے، تو فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ اس ایک کا قصور ہے، اسی کو سزا دلاؤ، خود سزا دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قاضی وقت، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے مجرم کو سزا دے۔ یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پیچھے گفتگو ہو چکی ہے کہ یتیم کے کتنے حق ہیں، اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ ناپ تول میں خیانت، اس سے منع کیا گیا۔ لوگوں کی پوشیدہ احوال
پوشیدہ حالتوں کو ان کی کھوج لگانے سے منع کیا گیا. ہمارے کانے میں تھوڑی سی بات پڑ جائے نا تو وہ دسے دسے کیویں گل ہے، بار بار کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح کھوج لگائیں. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اللہ نے سختی سے ممانعت فرمائی، کسی کے کھوج میں مت لگو. اگر کوئی بات پتہ چل بھی جائے تو پردہ پوشی کرو. آج تم پردہ پوشی کرو گے، بروز معاشر اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا لے گا. روزی کی کشادگی یا تنگ دستی کا جو دار و مدار ہے وہ کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے مرتبے والا ہے تو اس کو زیادہ رزق ملے اور کم والا ہے تو کوئی نہیں. اس کا دار و مدار عہدے مرتبے پر نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کا معاملہ ہے. آیت نمبر 44 سے بیان فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کوئی بھی ان میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 45 سے فرمایا منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق قبول کرنے کی سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں. یعنی قرآن کا فیض بھی انہی کو ملتا ہے جن کا آخرت پہ یقین ہے. جو آخرت کا منکر ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. آیت نمبر 60 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کو انکار کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو، انسان کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سونپ فضیلت دی ہے. آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے. فجر کی فضیلت کا بیان، تہجد کی نماز کی ترغیب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے وہ عطا کیے جانے کا بیان ہے. آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے مٹ جانے کا بیان ہے. جاء الحق وزہق الباطل، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفاء اور رحمت ہے. آگے 85 نمبر آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، تم کو محض تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت یا نجات کا دار و مدار نہیں ہے، نجات جس پہ موقوف نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں جن سے ہماری نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری بخشش کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں ہے، لیکن ہم وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پورا پورا دن بحثیں ہوتی ہیں. آج امت جو ٹکڑوں کا شکار ہے اس کے بہت سارے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ایسی گفتگویں علماء کے درمیان ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پوچھنا ہی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا دور تھا، ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ فتنہ قرآن. 2 گروہ بن گئے، ایک نے کہا قرآن خالق ہے، ایک نے کہا قرآن مخلوق ہے. حالانکہ یہ مسئلہ عوام کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اتنا پھیلا کہ لاکھوں لوگ قتل ہو گئے. خلیفہ مامون الرشید کا دور تھا، انہوں نے دربار میں علماء کو جمع کیا کہ اس کے اوپر بحث کی جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے. علماء تو بحث میں لگے ہوئے تھے. ایک دیہاتی شخص ان پڑھ سادہ سا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بادشاہ جان کی پناہ چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بولو. کہا مجھے بتایا جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. تو بتایا گیا قرآن میں اس کے بارے میں کوئی حکم موجود واضح نہیں ہے. اچھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام کے ذخیرہ حدیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اچھا تو پھر صحابہ کیا کہتے تھے؟ تو بتایا گیا صحابہ کے دور میں کیونکہ یہ مسئلہ اٹھا ہی نہیں تھا، لہذا صحابہ کا بھی کوئی موقف موجود نہیں، تو اس دیہاتی شخص نے کہا تو جس مسئلے کو اللہ نے بیان نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، صحابہ نے ڈسکس نہیں کیا، تم کیا نکالتے ہو؟ ہمارے مسائل بھی آج کل بہت سارے ایسے ہی مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس مسئلے کے اوپر نجات کا مدار نہیں ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے مشرکین مکہ کے بعد فاسد قسم کے جو مطالبات تھے ان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہم آمنے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر بن جائے۔ اس طرح کے وہ مطالبے فاسد قسم کے کرتے۔ تو ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ فرما دے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، یعنی وہ چاہے تو یہ سب کچھ مجھے دے سکتا ہے، لیکن میں شعبدے بازی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو محض ایک بشر ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آگے آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی، اور یہ کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں کہ ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسانی ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ پھر سورہ کہف اس کے بعد ہے جس کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند سالے نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی، اور ظالم بادشاہ مسلط تھا ان پر۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے جو نیک نوجوان تھے، لوگ کیونکہ مشرک تھے تو وہ نیک نوجوان تھے، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے تھے، وہ ان کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں جا کے پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کھلی کشادہ جگہ ہو گئی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلنا اس کا انتظام فرما دیا تاکہ ان کو روشنی، حرارت، ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی طرف سوتے ہوئے ان کے جسم پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل طبی زبان میں کہتے ہیں نا بیڈ سول، نشان پڑ جانا جسم کے اوپر۔ تو اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کتا اسی سبب کہ وہ نیکوں کے دروازے پہ بیٹھا تھا، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کہتے ہیں نا جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، باہمیں بیٹھا ہوئے کتا کوئی غار دے بوئے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے 3 قول بیان ہوئے ہیں۔ پہلے 2 قول کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا کہ لوگوں کی اپنی تکہ بازی ہے۔ تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، اور وہ قول ہے 7 افراد کا کہ وہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لہذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحیح قول کے قریب قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ان کو یا صرف چند لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے. قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع فرما دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ ان کی طرف جھانک تانک کوئی نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں. تو ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ تو اس نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم وقت میں ٹھہرا. پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کی بجائے اس مدت کی تعیین اللہ پہ چھوڑ دی. ہر ایک نے اپنا اپنا بتایا نا، تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہم کہاں، یہ اللہ جانے. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب کہف پر پھر موت طاری کر دی. 309 سال کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی، کیونکہ شہر والے ان نوجوانوں کی حقیقت جان چکے تھے. اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے پھر یادگار کے طور پہ ان کے نام کی وہاں مسجد بنائی، مسجد کہف، جو اب بھی موجود ہے. تو اس سے مفسرین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں ارد گرد مسجد بنانا یہ اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس مسجد میں جا کے وہ نماز ادا کر سکیں. آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فقراء صحابہ کو اپنے پاس بٹھائے رکھیں، اور صبح و شام یہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. اور پھر آخر میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں. تو خادم نے کہا سفر کے دوران ہم فلاں چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تو وہ جو مچھلی پکی ہوئی تھی وہ شیطان نے مجھ سے بھلا دی، میں وہی بھول گیا، اور وہ مچھلی سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی، یعنی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، سمندر میں چلی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 سمندروں کے درمیان جو سنگم ہے وہی تو ہماری منزل تھی جہاں یہ واقعہ ہوا. دونوں واپس لوٹے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے خاص بندہ کو وہاں پایا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہمارے ایک خاص بندہ کو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پایا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا تھا، باطن کا علم عطا کیا تھا. تو مفسرین کے مطابق وہ اللہ کا خاص بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا خاص علم عطا کیا ہے نا، اس میں سے مجھے بھی تعلیم دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اور یہ حضرت خضر سے افضل ہیں کیونکہ یہ نبی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، بعد نے کہا کہ وہ ولی ہیں، بعد نے کہا نبی ہیں. لیکن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہ نبوت میں تو کوئی شک نہیں ہے تو یہ افضل ہیں. لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا ہو سکتی ہے، اور یہی صورتحال یہاں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنے سے کم درجہ شخص سے بھی اگر کوئی خاص شعبے میں علم حاصل کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر اس کی عزت اور تکریم بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.
اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.